زبور 38واں۔ اے خداوند، اپنے قہر میں مجھے جھڑک نہ دے اور اپنے غضب میں مجھے تنبیہ نہ کر، کیونکہ تیرے تیر مجھ میں لگے ہیں اور تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔ تیرے قہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں، اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں، کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی، اور وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے۔ میری حماقت کے سبب سے میرے زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ گئے ہیں۔ میں پردرد اور بہت جھکا ہوا ہوں، میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں، کیونکہ میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے، اور میرے جسم میں کچھ صحت نہیں۔ میں نحیف اور نہایت کچلا ہوا ہوں، اور دل کی بے چینی کے سبب سے کراہتا رہا۔ اے خداوند، میری ساری تمنا تیرے سامنے ہے، اور میرا کراہنا تجھ سے چھپا نہیں۔ میرا دل دھڑکتا ہے، میری طاقت گھٹی جاتی ہے، میری آنکھوں کی روشنی بھی مجھ سے جاتی رہی۔ میرے عزیز اور دوست میری بلا میں الگ ہو گئے، اور میرے رشتہ دار دور جا کھڑے ہوئے۔ میری جان کے خواہاں میرے لیے جال بچھاتے ہیں، اور میرے نقصان کے طالب شرارت کی باتیں بولتے اور دن بھر مکر و فریب کے منصوبے باندھتے ہیں۔ پر میں بہرے کی مانند سنتا ہی نہیں، میں گونگے کی مانند منہ نہیں کھولتا، بلکہ میں اس آدمی کی مانند ہوں جسے سنائی نہیں دیتا، اور جس کے منہ میں ملامت کی باتیں نہیں۔ کیونکہ اے خداوند، مجھے تجھ سے امید ہے۔ اے خداوند میرے خدا، تو جواب دے گا، کیونکہ میں نے کہا کہ کہیں وہ مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں۔ جب میرا پاؤں پھسلتا ہے تو وہ میرے خلاف تکبر کرتے ہیں، کیونکہ میں گرنے ہی کو ہوں، اور میرا غم برابر میرے سامنے ہے، اس لیے کہ میں اپنی بدی کو ظاہر کروں گا، اور اپنے گناہ کے باعث غمگین رہوں گا۔ لیکن میرے دشمن چست اور زبردست ہیں، اور مجھ سے ناحق عداوت رکھنے والے بہت ہو گئے ہیں۔ جو نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں وہ بھی میرے مخالف ہیں، کیونکہ میں نیکی کی پیروی کرتا ہوں۔ اے خداوند، مجھے چھوڑ نہ دے۔ اے میرے خدا، مجھ سے دور نہ ہو۔ اے خداوند، اے میری نجات، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ زبور 39واں۔ میں نے کہا، میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا، تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو۔ جب تک شریر میرے سامنے ہے، میں اپنے منہ کو لگام دیے رہوں گا۔ میں گونگا بن کر خاموش رہا، اور نیکی کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی، اور میرا غم بڑھ گیا۔ میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا، سوچتے سوچتے آگ بھڑک اٹھی۔ تب میں اپنی زبان سے کہنے لگا، اے خداوند، ایسا کر کے میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں۔ دیکھ، تو نے میری عمر بالیشت بھر کی رکھی ہے، اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے۔ یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے۔ در حقیقت انسان سایہ کی طرح چلتا پھرتا ہے، یقیناً وہ فضول گھبراتے ہیں۔ وہ ذخیرہ کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے گا۔
اے خداوند، اب میں کس بات کے لیے ٹھہرا ہوں؟ میری امید تجھ ہی سے ہے۔ مجھ کو میری سب خطاؤں سے رہائی دے، احمقوں کو مجھ پر انگشت نمائی نہ کرنے دے۔ میں گونگا بنا، میں نے منہ نہ کھولا، کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے۔ مجھ سے اپنی بلا دور کر دے، میں تو تیرے ہاتھ کی مار سے فنا ہوا جاتا ہوں۔ جب تو انسان کو بدی پر ملامت کر کے تنبیہ کرتا ہے، تو اس کے حسن کو پتنگے کی طرح فنا کر دیتا ہے۔ یقیناً ہر انسان بے ثبات ہے۔ اے خداوند، میری دعا سن اور میری فریاد پر کان لگا۔ میرے آنسوؤں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ، کیونکہ میں تیرے حضور پردیسی اور مسافر ہوں، جیسے میرے سب باپ دادا تھے۔ آہ، مجھ سے نظر ہٹا لے تاکہ تازہ دم ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ رحلت کروں اور نابود ہو جاؤں۔ زبور 40واں۔ میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ بتھیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خداوند پر توکل کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اے خداوند میرے خدا، جو عجیب کام تو نے کیے، اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں، میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا۔ اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہیں۔ قربانی اور نذر کو تو پسند نہیں کرتا، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں۔ سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ تب میں نے کہا، دیکھ، میں آیا ہوں، کتاب کے طمار میں میری بابت لکھا ہے۔ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ میں نے بڑے مجمع میں صداقت کی بشارت دی ہے۔ دیکھ، میں اپنا منہ بند نہیں کروں گا۔ اے خداوند، تو جانتا ہے، میں نے تیری صداقت اپنے دل میں چھپا نہیں رکھی۔ میں نے تیری وفاداری اور نجات کا اظہار کیا ہے۔ میں نے تیری شفقت اور سچائی بڑے مجمع سے نہیں چھپائی۔ اے خداوند، تو مجھ پر رحم کرنے میں دریغ نہ کر۔ تیری شفقت اور سچائی برابر میری حفاظت کریں، کیونکہ بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا ہے، میری بدی نے مجھے آ پکڑا ہے، ایسا کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہیں، سو میرا جی چھوٹ گیا۔ اے خداوند، مہربانی کر کے مجھے چھڑا۔ اے خداوند، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں، وہ سب شرمندہ اور کھجل ہوں۔ جو میرے نقصان سے خوش ہیں، وہ پسپا اور رسوا ہوں۔ جو مجھ پر آہا ہا کرتے ہیں، وہ اپنی رسوائی کے سبب سے تباہ ہو جائیں۔ تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں، تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں، خداوند کی تمجید ہو۔
پر میں مسکین اور محتاج ہوں۔ خداوند میری فکر کرتا ہے، میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، دیر نہ کر۔ زبور 41۔ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے۔ خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا۔ خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا، اور وہ زمین پر مبارک ہوگا۔ تو اسے اس کے دشمنوں کی مرضی پر نہ چھوڑ۔ خداوند اسے بیماری کے بستر پر سنبھالے گا۔ تو اس کی بیماری میں اس کے پورے بستر کو ٹھیک کرتا ہے۔ میں نے کہا، اے خداوند، مجھ پر رحم کر، میری جان کو شفا دے، کیونکہ میں تیرا گنہگار ہوں۔ میرے دشمن یہ کہہ کر میری برائی کرتے ہیں کہ وہ کب مرے گا اور اس کا نام کب مٹے گا۔ جب وہ مجھ سے ملنے کو آتا ہے تو جھوٹی باتیں بکتا ہے۔ اس کا دل اپنے اندر بدی سمیٹتا ہے۔ وہ باہر جا کر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب مل کر میری غیبت کرتے ہیں۔ وہ میرے خلاف میرے نقصان کے منصوبے باندھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اسے تو برا روگ لگ گیا ہے، اب جو وہ پڑا ہے تو پھر اٹھنے کا نہیں۔ بلکہ میرے دلی دوست نے، جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا، مجھ پر لات اٹھائی ہے۔ پر تو اے خداوند، مجھ پر رحم کر کے مجھے اٹھا کھڑا کر، تاکہ میں ان کو بدلہ دوں۔ اس سے میں جان گیا کہ تو مجھ سے خوش ہے، کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا۔ مجھے تو ہی میری راستی میں قیام بخشتا ہے، اور مجھے ہمیشہ اپنے حضور قائم رکھتا ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو۔ آمین ثم آمین۔ زبور کی دوسری کتاب، سام 42۔ زبور 42۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خداوند میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں، جس حال کہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں، تیرا خدا کہاں؟ ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا۔ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ اے میرے خدا، میری جان میرے اندر گری جاتی ہے، اس لیے میں تجھے یردن کی سرزمین سے اور ہرمون اور کوہ مسفار پر سے یاد کرتا ہوں۔ تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ کو پکارتا ہے۔ تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں، تو بھی دن کو خداوند اپنی شفقت دکھائے گا، اور رات کو میں اس کا گیت گاؤں گا، بلکہ اپنی حیات کے خدا سے دعا کروں گا۔ میں خدا سے، جو میری چٹان ہے،
कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया? मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूं? मेरे मुखालिफों की मलामत गोया मेरी हड्डियों में तलवार है, क्योंकि वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है? ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सताइश करूंगा।